السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13 نمبر باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اس سے آج ہماری حدیث نمبر 128 ہے۔ عنہ قال، یعنی پچھلی حدیث کے جو راوی تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہی اس کے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آیا، مسجد کی طرف گیا یا جمعہ کے لیے وہ گیا، فاستمع، اس نے غور سے توجہ سے سنا، وانصت، اور خاموشی سے خطبہ سنا، غفر لہ، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، ما بینہ و بین الجمعۃ، جو اس نے پچھلا جمعہ گزارا ہوتا ہے، اس جمعے سے لے کر اس جمعے کے درمیان یہ پورا ہفتہ کے دوران کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور اس پر 3 دن کا اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ہفتے کے 7 دن اور پھر 3 دن، ٹوٹل 10 دن کا گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن مس الحصا، اور جس نے کنکری کو چھوا، کہ اس وقت مساجد کچی ہوا کرتی تھی تو کنکری والی زمین ہوتی تھی، تو اگر کسی نے کنکری کو چھوا یا اس کے ساتھ کھیلا، فقد لگا، تو یہ اس نے بیکار حرکت کی، یعنی اس کا یہ کھیلنا جو ہے وہ خطبہ جمعہ سننے کا ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اس باب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کافی ساری احادیث ہیں، پیچھے سے بھی آ رہی ہیں اور آگے بھی ابھی انہی سے آنی ہے، تو ان کی نیکی کرنے کی تڑپ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکی کی کتنی تمنا رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹا چھوٹا بھی کام وہ نیکی کرنے کا جو ہوتا تھا اس کو قبول کرتے تھے، کیچ کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور آگے پھر انہوں نے ہمارے لیے، امت کے لیے ان حدیث کو روایت بھی کیا۔ تو یہ خطبہ جمعہ سننے کی، خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں جانے کی ترغیب ہمیں اس حدیث سے مل رہی ہے۔ ہر عاقل بالغ صحت مند انسان مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرے، اور امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں وہ جائے، پھر اس کو پورا جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ دوران خطبہ جاتا ہے یہ نماز، تو پھر وہ نماز جمعہ کا ثواب تو پاتا ہے لیکن خطبہ جمعہ کا ثواب نہیں پاتا، جس کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رہی، یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ حقوق اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو انسان نے صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جانے یا انجانے میں، یہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ معافی ہوتی ہے۔ یہ صغیرہ گناہ جو اللہ کے ساتھ حقوق اللہ میں جو آتے ہیں، یہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ انسان کا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے۔ آج کل آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ تقریباً ہمارے یہ ٹائم لگتا ہے کہ ہم امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں جائیں، اور بغیر کسی حرکت سے، یہاں تک کہ کسی کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ یا بات نہیں کرو یا حرکت نہیں کرو، اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کے خطبے کا جمعے کا ثواب جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ کوئی حرکت کیے بنا خاموشی سے، توجہ سے آپ نے خطبہ سننا ہے، خطبہ سننے کے بعد نماز پڑھنی، تو آپ کو یہ بڑا اجر جو ایک ہفتے کے گناہ معاف ہونے کا اور اس کے اوپر 3 دن اضافہ، یعنی کہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور انسان کے 10 دنوں میں یہ جانے انجانے میں ایک چھوٹے سے عمل سے گناہ معاف ہوں تو اور اس کو کیا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاصہ رکھا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر ہیں۔ اسی طرح یہ حقوق اللہ سے جو چیزیں جاتی ہیں، جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بخشوانے کا آسان ترین طریقہ ہے، آسان حل ہے۔ اسی طرح جمعہ کے لیے امام بھی مختصر خطبہ دے، کیونکہ لوگ اس کو توجہ سے سن سکیں اور اس کو یاد کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ طوالت اس کی اس افادیت کو ختم کر دے گی کہ وہ بھول جائے گا یا اس کو وہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی، اس لیے اس کا مختصر ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، ان کا یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ مسجد کی طرف پیدل جایا کرتے تھے، جمعہ کی تیاری کیا کرتے تھے، نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، تو جمعہ کا ثواب پورا پاتے تھے۔ ان کے دلوں میں تڑپ ہوتی تھی۔ آج اگر ہم اپنا موازنہ اس چیز سے کریں تو ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہیں۔ مسجد میں اگر امام صاحب سے 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کو تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ آج اس دفعہ اس جمعے امام صاحب نے 5 منٹ اوپر کر دیے ہیں، بیان لمبا کر دیا ہے، خطبہ زیادہ بڑھا دیا، انہوں نے ٹائم زیادہ لگا دیا، لیکن ہم اس چیز پر توجہ نہیں کرتے جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا، شریعت نے جو ہمارے لیے ضروری چیز قرار دی ہے کہ ہم خطبہ جمعہ امام کے ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچے ہوں اور ہم خطبہ جمعہ کا پورا ثواب لے سکیں۔ اور یہ بھی انسان کسی پر احسان نہیں
نہیں کرتا، یہ اس کے اپنے عمل ہیں، اس کے اپنے نامہ اعمال میں یہ درجات لکھے جاتے ہیں، اس کے گناہ اپنے ذاتی معاف کیے جاتے ہیں، نہ امام کے، نہ کسی اور کے، نہ وہ کسی پر احسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عمل انسان کے لیے رکھا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے، خلوص دل سے، اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کو اس کا پورا اجر اور پورا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں یہ اجر پانے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو مٹائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔